दोस्तों ये सीधे हाथ से जो ट्रैफिक आने वाला है ये कयूमाबाद कोरंगी रोड या केपीडी इंटरचेंज से आने वाला ट्रैफिक है जो कि शारा फैसल और कराची के दूसरे इलाकों में जा रहा है। और ये रोड डिफेंस व्यू का सर्विस रोड है जिसे शहीद मिल्लत रोड भी कहा जाता है। और अब नाज़रीन मैं उल्टे हाथ पर ये अंदर मुड़ रहा हूँ। ये एक बहुत चौड़ी गली है और आपको ये कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा होगा और मेरे दोनों तरफ जो आपको ये बड़ी दुकानें या स्टोर्स नज़र आ रहे हैं ये फ़र्नीचर मार्केट है या फ़र्नीचर बनाने वाले कारखाने हैं या फ़र्नीचर यहाँ से आप ले सकते हैं। और दोस्तों ये है मंजूर कॉलोनी की मशहूर फ़र्नीचर मार्केट जहाँ से मैंने आज अपनी वीडियो का आगाज़ किया है। वीडियो के शुरू में मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि ये वीडियो मेरी मंजूर कॉलोनी के किसी एक मुकाम, किसी एक जगह या किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं है, बल्कि ये असल में मंजूर कॉलोनी के लिए ओवरऑल या पूरे मंजूर कॉलोनी के मुतालिक मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आपके साथ दिलचस्प बातें और हैरत अंगेज़ किस्म की मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों ये मार्केट कराची की बड़ी फ़र्नीचर मार्केटों में शुमार होती है जहां जदीद और रिवायती दोनों तर्ज का फ़र्नीचर मिलता है। ये मार्केट मंजूर कॉलोनी कराची में वाक़ है। सर्विस लेन पर शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे के किनारे वाक़ केपीडी इंटरचेंज के बिल्कुल करीब ये मार्केट वाक़ है। तो दोस्तों इस कॉलोनी का नाम किसके नाम पर मंजूर कॉलोनी रखा गया, ये कब आबाद हुआ और यहाँ पर शुरू में कैसे हालात थे, दिलचस्प किस्म की बातें अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों मंजूर कॉलोनी की बुनियाद 1960 के अशरे में रखी गई। उस वक्त मंजूर कॉलोनी एक जंगल की तरह था जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर नज़र आया करते थे, लेकिन 1960 के बाद यहाँ की आबादी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होना शुरू हो गया और हुकूमत ने मुख्तलिफ़ बस्तियों को आबाद करने के लिए जिस तरह से कराची में ज़मीनें मुख्तस की, इसी तरह से मंजूर कॉलोनी का इलाका भी मुंतखब किया गया। कहा जाता है कि इस इलाके का नाम एक समाजी कारकुन मंजूर हुसैन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने यहाँ के लोगों के मसाइल के हल के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया था और इस तरह इस इलाके का नाम उनके नाम पर मंजूर कॉलोनी रख दिया गया। इब्तदाई दिनों में ये इलाका नीम दही शक्ल रखता था। मिट्टी की गलियाँ, छोटे छोटे घर और नालों के किनारे बने मकानात इसकी पहचान थे, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ ज़िंदगी ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया। अगर आप मंजूर कॉलोनी के किसी बाज़ार में जाएं तो आपको लगेगा जैसे आप एक ज़िंदा फिल्म सेट में दाखिल हो गए हैं। सब्ज़ी वाले की पुकार, चाय वालों के बर्तन की झनकार और गली के कोने पर जूते पॉलिश करने वाले की मुस्कुराहट, सब अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। यहाँ छोटे कारखाने भी हैं, कपड़ों की सिलाई, मोटर मैकेनिक, वेल्डिंग, वर्कशॉप्स और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें। अक्सर मज़दूर सुबह सवेरे नाश्ता करके निकलते हैं और रात गए तक वापस आते हैं। यही मेहनत इस इलाके की असल ताकत और पहचान है। और अब हम मंजूर कॉलोनी के लोग और उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। मंजूर कॉलोनी के लोग आम मगर गैर मामूली हैं। ये वो लोग हैं जो कम वसाइल के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। यहाँ के नौजवान अक्सर तालीम और मेहनत दोनों साथ लेकर चलते हैं। कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ छोटे बिज़नेस और कुछ अपनी दुकानें चलाते हैं। अगर आप किसी चाय वाले होटल पर बैठकर बात करें तो मालूम होगा कि यहाँ ख्वाब अब भी ज़िंदा हैं। किसी का ख्वाब है कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, किसी का ख्वाब है कि अपना मकान पक्का कर ले और किसी का ख्वाब है कि वो एक दिन अपनी गली की मिट्टी से बाहर निकलकर दुनिया देखे। और यही ज़िंदगी है
منظور کالونی کے لوگوں کی۔ دوستوں، منظور کالونی کی سب سے بڑی آزمائش نالوں اور سڑکوں کی حالت ہے۔ برساتی دنوں میں یہ نالے ابل پڑتے ہیں اور کئی گلیاں جھیل کا منظر پیش کرتی ہیں، پھر بھی لوگ ہمت نہیں ہارتے۔ موٹر سائیکل، رکشہ یا پیدل زندگی چلتی رہتی ہے۔ ٹریفک کے اوقات میں یہاں کا مین روڈ بہت مصروف ہوتا ہے۔ بسوں، رکشوں اور موٹر سائیکلوں کا شور کراچی کی زیادہ تر دھڑکن کی طرح لگتا ہے، اور یہی سب کچھ آپ کو منظور کالونی میں بھی نظر آئے گا۔ گزشتہ چند برسوں میں منظور کالونی میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ کچھ نئی عمارتیں بن رہی ہیں، کچھ سڑکوں کی مرمت ہوئی ہے اور چند نجی اسکولوں نے علاقے میں تعلیم کا معیار بہتر کیا ہے، لیکن اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی، نکاسی آب اور بنیادی سہولتوں کے مسائل آج بھی موجود ہیں۔ منظور کالونی کے نوجوان فنون میں دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ یوٹیوب پر ولاگنگ کرتے ہیں، کچھ میوزک ویڈیوز بناتے ہیں اور کچھ چھوٹے تھیٹر گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نئی نسل علاقے کی شناخت بدلنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ منظور کالونی صرف غربت نہیں بلکہ محنت، تخلیق اور انسانیت کی علامت بھی ہے۔ اگرچہ کبھی کبھار جرائم کی خبریں آتی ہیں، لیکن مقامی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ شادی، غمی، بیماری، سب میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو منظور کالونی کا ہر شخص اپنے دل میں لیے ہوئے ہے۔ منظور کالونی میں مختلف مسالک اور زبانوں کے لوگ آباد ہیں۔ اسی وجہ سے اس علاقے کی سماجی زندگی بہت رنگین نظر آتی ہے۔ مساجد، مدارس، امام بارگاہیں اور چرچ سب ایک دوسرے کے قریب ہیں اور یہی منظور کالونی کی اصل پہچان ہے۔ رمضان کے مہینے میں گلی گلی دسترخوان لگتے ہیں، عید پر بچے نئے کپڑوں میں خوشی سے اچھلتے ہیں اور محرم کے دنوں میں احترام اور سکون کا ماحول چھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں کرسمس کے موقع پر بھی لوگوں کے چہرے پر خوشی نمایاں نظر آتی ہے۔ اور دوستو، تھوڑے ہی فاصلے کے بعد میں ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں پر یہ روڈ یا منظور کالونی ختم ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ منظور کالونی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اب میں سامنے جو پہنچ جاؤں گا ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ قیوم آباد انٹرچینج یا کیپٹی انٹرچینج سے آنے والا ٹریفک آپ کو نظر آئے گا، اور میں اس روڈ پر اب سیدھے ہاتھ پر میں مڑ رہا ہوں ناظرین۔ اور یہ روڈ جو ہے اسے کہا جاتا ہے علامہ اقبال روڈ۔ یہ منظور کالونی کا ایک اہم اور مرکزی روڈ ہے ناظرین، اور منظور کالونی کے دو اہم مقامات گجر چوک اور فرنیچر مارکیٹ بھی اسی روڈ سے منسلک ہے۔ اس لیے اب میں اس علامہ اقبال روڈ پر واپس جا رہا ہوں تاکہ آپ ویڈیو سے پوری طرح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دوستوں، منظور کالونی کراچی کے مرکزی مشرقی حصے میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد کئی معروف علاقے اور محلے ہیں جو اسے شہر کے اہم حصوں سے جوڑتے ہیں، جیسا کہ محمود آباد نمبر 1، 2، 3، اختر کالونی، اعظم بستی، کشمیر کالونی، چراغ کالونی، پنجاب کالونی، ڈیفنس ویو، کورنگی روڈ ایریا، بدر آباد، محبوب آباد۔ اس کے علاوہ اہم سڑکیں اور راستے جو ہیں وہ شارع فیصل چند منٹ کے فاصلے پر موجود ہے، جو شہر کا بڑا مرکزی راستہ ہے۔ کورنگی روڈ جنوب کے سمت میں جاتا ہے اور کورنگی انڈسٹریل ایریا سے اسے جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ محمود آباد روڈ
اس کے شمال میں محمود آباد اور طارق روڈ کی طرف نکلتا ہے۔ فرنیچر مارکیٹ روڈ اندرونی طور پر منظور کالونی کے مشہور کاروباری حصے کو جوڑتا ہے۔ اس کے ساتھ شہید ملت روڈ بھی قریبی واقع ہے۔ اور دوستو اب بات ہو جائے منظور کالونی کے مشہور گجر چوک کی۔ گجر چوک کا نام گجر برادری کے نام سے منسوب ہے، جو اس علاقے میں کافی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ ماضی میں یہاں گجر برادری کے کئی مشہور خاندان رہائش پذیر تھے، جن کی زمینیں اور مویشی پالنے کے کام مشہور تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چوک کے اطراف مارکیٹیں، دکانیں اور ہوٹل قائم ہوئے اور یہ جگہ کاروباری لحاظ سے بھی نمایاں ہو گئی۔ گجر چوک کے ارد گرد مختلف اقسام کی دکانیں اور مارکیٹیں ہیں۔ گجر چوک دن کے اوقات میں کافی مصروف رہتا ہے، صبح کے وقت اسکول اور دفتری ٹریفک، جبکہ شام میں خریداروں اور رہائشیوں کی آمد و رفت یہاں بڑھ جاتی ہے۔ گجر چوک صرف ایک گزرگاہ نہیں بلکہ منظور کالونی کے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، بچے سائیکل چلاتے ہیں اور رات کو چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر سیاسی، کھیلوں اور محلے کی باتیں کرتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں یہاں سحری و افطاری کے وقت خاصی رونق ہوتی ہے۔ منظور کالونی کا گجر چوک اس علاقے کا ایک نہایت مشہور اور مصروف مقام ہے۔ اگر آپ منظور کالونی یا اس کے آس پاس رہتے ہیں تو بس گجر چوک کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ جگہ نہ صرف مقامی ٹریفک کا اہم مرکز ہے بلکہ ایک طرف سے علاقے کی پہچان بھی بن چکی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں منظور کالونی کے مشہور مقامات کی۔ ان میں گجر چوک ہے، منظور کالونی فرنیچر مارکیٹ، طاہری مسجد، مسجد قباء، منظور کالونی گورنمنٹ اسکول، منظور کالونی کی ڈسپنسری اور میڈیکل سینٹرز، گورنمنٹ ڈسپنسری اور چند نجی کلینکس علاقے کی مشہور مراکز میں شامل ہیں۔ یہاں بنیادی علاج، ویکسینیشن اور عام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ منظور کالونی کے چائے کے ہوٹل اور لوکل فوڈ پوائنٹس، چائے خانہ گجر چوک، ملک ہوٹل، حافظ برگر پوائنٹ، سلیم بریانی ہاؤس، یہ سب مقامی سطح پر مشہور جگہیں ہیں۔ امام بارگاہ اور مذہبی مقامات، امام بارگاہ حسینیہ اور چند دیگر مذہبی مقامات بھی موجود ہیں۔ منظور کالونی کا نالہ ایریا، عیدگاہ میدان، عید کے دنوں میں لوگ یہاں اجتماعی نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ چوک بھی یہاں کا مشہور مقام ہے۔ منظور کالونی کے یہ مشہور مقامات صرف عمارتیں نہیں بلکہ یہ لوگوں کی یادیں اور روزمرہ کی کہانیاں ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عامر اسٹرینڈ میرے چینل کا نام ہے، اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔